ناظرین، یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے انکار کیوں کیا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو تاریخ کے پلید ترین انسان یزید کے مظالم اور اذیتناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان کے بعد حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکمرانی کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا۔ ان سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سرفہرست ہے، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا۔ اس کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کے شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید لعین کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ میں سنگباری تھی۔ اس نے بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا۔ یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین شریفین اور خود خانہ خدا، کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتیاں کی۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، ان کے لیت اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبی معاذ اللہ بے اذان اور بے نماز رہی۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں تبع تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف معاذ اللہ پھاڑا اور جلا دیا۔ ملعون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرتناک بھی ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخم کی ٹیس سے اسے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا، نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا کہ جس تخت و تاج کے نیچے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی معاویہ ابن یزید، اور اسی بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون کے بدلے میں رکھی گئی ہو۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا
اور موت سے کچھ دیر پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ اس کے حلق سے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا تھا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے جیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ واقعہ کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، کتاب اوراق غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کی عشق میں مبتلا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگرلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اس ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت نعتکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو اور میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کوے کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب کرامات امام حسین کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا اور یوں اس ملعون کی اللہ تعالیٰ نے موت اور اسے جہنم واصل کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع اول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔